نور اللہ مرقدوں کی حالات زندگی کو عبدالرب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب وقال تعالى في موضع آخر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، حضرت الاستاذ حضرت مفتی عبداللہ صاحب مظاہری روی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو اور اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں میں کہہ چکا ہوں۔ آج ان کی زندگی کے ان گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جن سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے، اور وہ سبق کیا ہے اس کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا، کسی بھی عالم، کسی بھی باکمال شخصیت کے پیچھے ایک محنت کرنے والے باپ اور ایک تربیت کرنے والی ماں کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب مفتی عبداللہ صاحب مظاہری کے والد ماجد حاجی محمد ابراہیم پٹیل انگریزی تعلیم یافتہ تھے۔ انگریزی کسی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کی زیارت اور ملاقات کے بعد زندگی میں عجیب تبدیلی آئی۔ یہ ہے اللہ والوں کی صحبت۔ ایک نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ایسی تبدیلی آئی کہ حضرت مفتی صاحب کے والد ماجد اشراق، اوابین اور چاش کے فقط پابند نہیں ہو گئے، بلکہ مسجد میں کوئی بھی مولوی چندہ کرنے والا مل جاتا تھا، اس کو کھانا کھلانے کے لیے گھر لے آتے تھے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے اتنا والہانہ تعلق، عشق کے درجے کا۔ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کے خاندان والوں سے تعلق، جب مولانا اسعد صاحب حیات تھے، حضرت مفتی صاحب کے والد آم کے موسم میں ایک پیٹی آم وہاں بھیجتے تھے، اور علماء کی اتنی قدر۔ ایک بہت بڑے عالم ہے علامہ زرنوجی، انہوں نے لکھا ہے، جو آدمی علماء کا اکرام کرتا ہے اللہ اس کے بیٹے اور بیٹے نہیں تو پوتے میں عالم پیدا کرتا ہے۔ اس لیے پہلا سبق ان کی زندگی سے یہ ہے کہ ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عالم بدعمل ہے تو اس کی بدعملی کا وبال اس پر پڑے گا، لیکن آپ نے عالم کی قدر کی، آپ کی زندگی چمک جائے گی، آپ کی نسل چمک جائے گی۔ جیسے ڈاکٹر بد پرہیز ہو تو اس کی بد پرہیزی کا نقصان اس کو ہوگا، لیکن اگر ڈاکٹر کے مشورے پر آپ نے عمل کیا تو صحت آپ کو ملے گی۔ مفتی صاحب کے نانا جان حاجی یوسف صدیق اکابر کے ملفوظات کا بہت گہرا شوق، کتنے ولی صفت آدمی تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے، جب حضرت مدنی تشریف لائے تو باقاعدہ حضرت مفتی صاحب کو لے کر حضرت مدنی کے پاس تشریف لے گئے اور دم کروایا۔ مفتی صاحب جو کچھ تھے یہ ان کے انفاس قدسیہ کی برکت تھی۔ آج یہ سنت بھی ہمارے یہاں ترک ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو میکڈونلڈ میں تو لے کر جاتا ہوں،
اور معاف کیجئے گا، میں اپنے بچے کو پیزا اور برگر کھلانے کے لیے تو لے جاتا ہوں اور نواب ڈھابے پر تو لے جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ میں اپنے صاحبزادے کو، میں اپنے بیٹے کو کسی عالم کی خدمت میں لے جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے بھائی پیدا ہوتے ہیں، حضرت انس کی والدہ ام سلیم کہتی ہے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤ، تحنیک فرماتے ہیں، آپ نام رکھتے ہیں۔ دوستو ان کی نسلوں میں قرآن کے داعی اور حفاظ پیدا ہوتے ہیں، یہ سنت۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں پر اکابرین سے ہاتھ پھرواؤ، ان سے دعائیں لو، آپ کا بچہ چمک اٹھے گا۔ تیسری چیز جو مجھے بیان کرنی ہے وہ آپ کی والدہ ماجدہ۔ آپ سب جانتے ہیں ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ کوئی بچہ ماں کی تربیت کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ پوری تاریخ ہے اولیاء کی، حضرت مفتی صاحب کی والدہ ماجدہ کو ہم نے خود دیکھا ہے۔ ایک سفر میں میرا حضرت مفتی صاحب کے اتنی دعائیں دینے والی، مفتی صاحب کا بھی معمول سنیے، جب بھی سفر پہ جانا ہوتا تھا، کوئی بھی چھوٹا بڑا سفر بیان کے لیے، ادھر ادھر لمبا سفر چھوٹا سفر، سب سے ملاقات کے بعد آخری ملاقات والدہ کی دعا لے تو سفر میں ترقی ہوگی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سفر کو کامیاب، اور واپسی میں سب سے پہلی ملاقات والدہ، اور والدہ تہجد گزار، والدہ تہجد گزار، دعا و مناجات کا ایسا مشغلہ تھا، رشک آتا تھا۔ مفتی صاحب نے بھی بڑی قدر کی ان کی۔ جب ہاسوٹ میں دارالسنہ نامی عمارت جہاں دارالحدیث ہے اس کی تعمیر ہوئی اور لفٹ لگانے کا مرحلہ آیا تو حضرت مفتی صاحب نے کہا، بڑے بڑے اکابر تشریف لائے تھے، اسلامی فقہ اکیڈمی کا سیمینار، مفتی احمد خانپوری صاحب تشریف فرما، کہا اس کا افتتاح میری والدہ کریں گے، میری والدہ کی دعا سے لفٹ کا افتتاح ہوگا۔ یعنی مجھے بتلانا یہ ہے والدہ کی دعائیں لیجئے، آپ کی زندگی کے سفر میں یہ دعائیں آپ کے لیے بیش قیمت توشہ ثابت ہوں۔ نمبر 4، چوتھی بات جو مجھے بیان کرنی وہ یہ کہ حضرت مفتی صاحب نے جو مدرسہ قائم کیا اس میں جو نام رکھنے میں نسبت کا خیال رکھا، اپنے اکابرین اساتذہ، مظہر، یہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا مظہر نانوتوی، اور سعادت، مولانا سعادت علی سہارنپوری، بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، مظہر سعادت۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کیسے بنے؟ صحابہ کو صحابہ بنایا نسبت۔ اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اٹھنی، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، نسبت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ نسبت، اللہ کے واسطے اپنی نسبت اچھوں کے ساتھ جوڑ لیجیے، ورنہ بڑے سے بڑا سید بھی ہوگا اور بڑے سے بڑا خاندان والا بھی ہوگا، اگر نسبت کا لحاظ نہیں رکھا تو اس کو اس طرح پھینک دیا جائے گا جیسے پانی میں سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ ایک پانچویں چیز جو مجھے بیان کرنی ہے، حضرت مفتی صاحب کو پوری زندگی مکاتب قرآنیہ کو قائم کرنے کی بڑی فکر تھی۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹنکاریاں میں، نیپال میں، مونات بنجن میں، اور ہر سال بہار کے اندر نورانی قاعدہ کا کیمپ لگواتے تھے، اور اپنے یہاں سے وفد روانہ کر، وہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے، یہ گرمی کی چھٹیوں میں بہار میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں کی چھٹیوں میں گرمی میں رہنا کیسے مشکل، لیکن وہاں وفد بھیجتے تھے اور نورانی قاعدہ کا کیمپ لگاتے تھے۔ خود شعبہ تدریب المعلمین قائم فرمایا اپنے یہاں، اور وہاں سے مکاتب قرآنیہ کی فکر فرمائی۔ دوستو، میں واپی والوں کو بطور خاص کہنا چاہتا ہوں، اپنے یہاں مکتب کے نظام کو مضبوط کیجیے۔ اگر مکتب کا نظام نہیں ہے قائم کیجیے، اور اگر ہے تو اس نظام کو مضبوط کیجیے، اس لیے کہ جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اس میں تو ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا خدا ہے۔ ایک اور اہم بات ایڈ کرنا چاہوں گا، تعلیم کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن مکتب میں تربیت کا انتظام بہت کم ہوتا ہے۔ بچہ مانوس نہیں ہوتا استاد سے، بچہ مانوس نہیں ہوتا۔ ہمارے مفتی صاحب نے مولانا مہربان علی بڑوتوی نور اللہ مرقدہ، جو یوپی میں ان کا ایک مدرسہ ہے، وہاں سے ایک وفد بلایا مولانا اسماعیل صادق بلاسپوری کا، اور وہاں باقاعدہ عملی مشق کروائی جاتی۔ ان کا جو وفد آیا یعنی وضو کر کے دکھلاتا، اور جنازہ
کی تیاری کیسے کرنی، کفن کیسے پہنا، چھوٹا سا بچہ وہ سو جاتا تھا اور چھوٹا سا بچہ وہ کفن کاٹ رہا ہے اور پہنا رہا ہے. یہاں تو مجھے کہہ دیا جائے کہ غسل دینا تو میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں. مجھے کہہ دیا جائے کہ تم کو کفن پہنانا ہے تو مجھے نہیں، اس لیے کہ پریکٹیکلی میں نے نہیں کیا. یہ دوستو پریکٹیکل مکتب میں گزارش کروں گا کہ باقاعدہ تربیت کا آپ کہیں تو مولانا ساجد اسماعیل بلاسپوری سے تعلقات قائم کروائے جائے. وہاں پریکٹیکل شکل میں مکتب کے بچوں کو جنازے کا، وضو کا طریقہ، ایک ایک چیز پریکٹیکل شکل. حضرت مفتی صاحب نے اس کی طرف بہت توجہ فرمائی. ایک چھٹی چیز جس کی طرف میں بہت زیادہ توجہ دلانا چاہوں گا، ابھی حال ہی میں ایک پروفیسر ہے بہت حضرت مفتی مفکر اسلام سے وابستہ رہے مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی سے، پروفیسر محسن عثمان ندوی، ان کا ایک مضمون آیا تھا. مضمون سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، ان کا یہ کہنا تھا امت پر جو حالات آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دین کا ایک گوشہ ہم سے اوجھل ہو گیا. صاف لفظوں میں انہوں نے کہا ہے، الفرقان میں وہ مضمون چھپنے والا ہے. فرمایا امت سے دین کا ایک گوشہ اوجھل ہو گیا ہے اور وہ ہے غیر مسلموں میں دعوت کا انتظام. ماشاءاللہ دعوت سے ہم جڑے ہیں، کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن غیر مسلموں اور اپنے اخلاق کے ذریعے، زبان سے نہیں کہتے، اپنے اخلاق کے ذریعے. حضرت مفتی صاحب کو اس کا بھی بڑا اہتمام تھا. جاننے والے جانتے ہیں مالابار میں، ملیبار میں جناب ریاض موسیٰ صاحب جو غیر مسلموں میں بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کو بہت بلایا، اپنے یہاں ہفتوں رکھا اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بلایا اور طلبہ کے سامنے دعوت کے اصول، آداب، کیسے ان سے بات کر، اور باقاعدہ ان کے وفود ارد گرد روانہ کیے. یہ بہت بڑا کام ہے دوستو. مولانا کلیم صاحب صدیقی ہمارے یہاں کام کر رہے ہیں. ضرورت ہے کہ اس طرف بھی ہمارے ذمہ داروں کی توجہ جائے کہ یہ بھی ایک شعبہ ہے. مولانا الیاس صاحب بھٹکلی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ پروگرام میں وہ انوائٹ کرتے ہیں، ان کو سیرت کی کتابیں دیتے ہیں، مطالعہ کرنے کے لیے کہتے ہیں اور ان کے مسابقات اور کمپٹیشن رکھواتے ہیں. یہ بھی ایک شعبہ ہے. دین کے سارے شعبوں پر ہمیں عمل کرنا ہے. ایک اور چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے حضرت مفتی صاحب کی مہمان نوازی. اکرام ضیف دین کا بہت بڑا شعبہ. ہاسوٹ والے سب جانتے ہیں کوئی بھی مہمان آیا تو پہلے چائے آنی چاہیے، اور اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا ہونا، کھائے بغیر کوئی مہمان جا نہیں سکتا. یہ حضرت مفتی صاحب کو ان کے والد اور ان کے نانا جان سے وراثت میں یہ چیز ملی تھی. جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے. اگر میرے والد مہمان نواز ہیں اور میں کنجوس بن جاؤں، بخیل بن جاؤں، تو میں نے وراثت کا خیال نہیں رکھا. مجھے بھی اس کی طرف توجہ. ہمارے آبا و اجداد نے اگر علماء کا اکرام کیا ہے، مہمانوں کا اکرام کیا ہے، تو ہمارے اندر بھی وہ دریا دلی اور کشادہ صفت ہمیں بھی ہونا چاہیے. ایک اہم چیز جس کی طرف توجہ دلاؤں، حضرت کی زندگی کا سب سے سنہرا باب خدمت خلق، مانو سیوا. مانو سیوا آپ جانتے ہیں حدیث قدسی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. وہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار؟ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پاتا. میں پیاسا تھا، میں بھوکا تھا. وہ حدیث آپ سنتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، غور سے سننا، حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے ہندوستان میں فرقہ واریت کا مقابلہ خدمت خلق کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس وقت جو گودی میڈیا کے ذریعے سے ہندو مسلم منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا واحد علاج خدمت خلق. ہمیں مثبت انداز میں اس کا جواب دینا ہے، خدمت خلق. یہ اس کا بہترین ہے. اس سے برادران وطن سے جو بدگمان کو ہم سے جو بدگمانیاں ہیں وہ بدگمانیاں دور ہوں. اور حضرت مفتی صاحب نے جو کام کیا ہے کیا کیا بتاؤں. قدرتی آفات، آسمانی آفات، زمینی آفات. 2001 میں کچبوج میں زلزلہ آیا ہو، یا 2002 میں گجرات جو فسادات ہوئے ہوں، یا 2004 کے اندر جو انکلیشور اور اطراف کا جو سیلاب آیا تھا، یا 2006 میں راندیر سورت میں جو سیلاب آیا تھا، اس موقع پر یہاں سے خود ایک ٹرک روانہ ہوئی تھی واپی سے اور ڈنگرا سے. اس وقت مفتی صاحب نے راندیر جم خانے میں بیٹھ کر جو غریبوں کی مدد کا کام کیا ہے. یہی نہیں، آگے بڑھ کر میں آپ کو کہنا چاہوں گا، بنگال میں پانی کی بہت قلت تھی. حضرت مفتی
مفتی صاحب نے 55 ہینڈ پمپ لگوائے، اور وہاں غربت زیادہ ہے، ہر سال دوسرے مدارس کی طرح قربانی کا نظم کرتے تھے، اپنے وفود روانہ کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت مفتی صاحب نے جو کوسی کا سیلاب آیا تھا 2008 میں بہار میں، جس کی وجہ سے مکانات منہدم ہو گئے تھے، حضرت مفتی صاحب نے باقاعدہ خود سفر کیا اور اپنا وقت بھی روانہ کیا اور ایک گاؤں تعمیر کیا سعادت گاؤں کے نام سے، اور وہاں 31 مکانات، ایک مسجد اور ایک ٹیوب ویل بنا ہے۔ میں تفصیلات اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے کوئی الگ چیز ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے ہاسوٹ میں جو فسادات ہوئے تھے، اس کے بعد ہاسوٹ والوں کی دکانوں کو جلایا گیا تھا باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں، اس وقت مفتی صاحب نے لاریاں تقسیم کی تھی اور شٹر تقسیم کیے تھے اور بہت سارے کام کیے۔ یہ تو میں نے ایک چیز بتلائی، اور طبی اعتبار سے ڈاکٹری لائن میں جو آپ نے رفائی کام انجام، کتنے کیمپ قائم کیے، میرے پاس پوری لسٹ ہے۔ مفتی صاحب نے سب سے پہلے اسکن کیمپ کا، جلدی امراض جو اسکن کی بیماریاں ہوتی، پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے ایک بلڈ کیمپ کروایا اور بہت سارے لوگوں نے خون دیا، طلبہ نے خون دیا اور گاؤں والوں نے خون دیا۔ اس کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آئی کیمپ کروایا، یعنی آنکھ کے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کا علاج کروایا۔ ڈاکٹر مہادیق جو سورت کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ خود آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم دینے کے لیے آئے، ہم تو یہاں سے لے کر جا رہے ہیں۔ دوستو اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ کہاں تک بیان کروں حضرت مفتی صاحب کی؟ اور مفتی صاحب نے موبائل کلینک شروع کی، ایمبولینس، جو ہاسوٹ کے ارد گرد 52 گاؤں ہے، 52 گاؤں ہے جس میں غیر مسلم زیادہ ہے۔ روزانہ وہ موبائل کلینک 5 گاؤں میں جاتی تھی اور اس طرح اس کا بہت اثر پڑا۔ اس کے علاوہ حضرت مفتی صاحب نے اپنے یہاں ایک دفتر معلومات قائم کیا تھا، جس کا مقصد کیا ہے؟ میڈیا سیکٹر کہہ لیجیے اس کو، میڈیا سیکٹر بہت بڑا کام کیا تھا۔ اخبارات میں، مجلات میں، میگزین میں جتنی خبریں مسلم ملک، مسلم ممالک، ہندوستانی مسلمان اور وغیرہ کے بارے میں جو چھپتی تھی، اس میں سے جو اہم باتیں ہوتی تھی اس کو کاٹ کر اس کا تراشا باقاعدہ فائل میں لگایا جاتا تھا، اور اسلام پر کوئی اعتراض ہوتا تھا اس کا جواب دلوانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس وقت میڈیا سینٹر کا قیام یہ بہت بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میں یہاں ذمہ داران بیٹھے ہیں، میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر کاروان امن و انصاف کے نام سے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ مولانا سمیع اللہ خان کا نام آپ نے سنا ہوگا، گودرا میں یونٹ قائم ہو چکی ہے، ضرورت ہے اس کی کہ ہمارے یہاں بھی اس کی یونٹ قائم، اور اتنے سارے مفتیان کرام موجود ہیں، اخبارات میں یوسف گھانچی صاحب موجود ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، اور جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ لکھ کر حضرات مفتیان کرام ائمہ اعظام کی خدمت میں پیش کیجیے، وہ جواب دیں اور یوسف بھائی ترجمہ کر کے اس کو چھاپیں۔ یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم تیر کا جواب تیر سے دیں، پتھر کا جواب پتھر سے دیں۔ اب دوستو خالی تقریر کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہمیں پرنٹ میڈیا میں بھی اسلام کا تعارف اور اسلام کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اہم چیز جس کا مفتی صاحب نے بہت اہتمام کیا تھا وہ حاجیوں کی خدمت۔ حاجیوں کی 2 طرح خدمت کرتے ہیں، ایک قانونی، ایک مرتبہ 267 لوگوں کے ویزا فارم رد ہو گئے تھے، حج فارم رد ہو گئے۔ مفتی صاحب نے محنت کی، رات دن محنت کی، سب کو حج کروایا، اسی سال حج کروایا۔ یہ تو کرتے تھے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن دوسرا کام پورے مہینے کے لیے حاجیوں کے لیے تربیتی کیمپ۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، جماعت کے احباب اور ذمہ داران ہفتے میں، مہینے میں ایک مرتبہ اتوار کے دن جمع ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ کافی نہیں، اتنا لمبا سفر، مقدس سفر، اور اس کے لیے ایک دن کافی۔ ہمارے استاد مولانا احمد صاحب ٹنکاروی کو لگا دیتے تھے اور وہ 1 مہینے تک لگاتار باقاعدہ حاجیوں کے کیمپ میں باتیں کرتے تھے، ان کو حج کرنا سکھلاتے ہیں۔ دوستو یہ بہت وقت کی اہم ضرورت ہے، بات میری لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ میں آخر میں حضرت مفتی صاحب کی جو جیل کی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت مفتی صاحب کو آخری زندگی میں جیل جانا پڑا تھا، سب جانتے ہیں، بھروچ سب جیل میں کمرہ نمبر 7 میں مفتی صاحب کا قیام تھا۔ جیسے ہی جیل میں گئے، جیل والوں کا بیان ہے جاتے ساتھ عصر کی نماز کے بعد بیان کیا اور دعا کروائی، اور جن کا قرآن صحیح نہیں تھا ان کا قرآن صحیح کرانا شروع کیا۔ اور حضرت مفتی صاحب کا معمول تھا
لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، جیل میں نماز نہیں پڑھتے تھے. حضرت مفتی صاحب نے اہتمام کیا کہ جماعت کی نماز کی امامت خود کرو، حالانکہ بیمار تھے. 2 آدمی پکڑ کر پھٹا نہ کرے اس وقت تک کھڑے ہر نماز کی امامت کرتے تھے اور تہجد میں بیدار ہو جاتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے. بلیشور کے ایک جیلر کا بیان ہے، وہ نماز کا پابند نہیں تھا، جب باہر نکلا ہے تو وہ تہجد گزار بن چکا ہے، تہجد گزار بن چکا ہے. دوستو کہاں تک بیان کروں. جو جیل میں رہنے والے مفتی صاحب جیل میں روزانہ 3 پارے کی تلاوت کرتے تھے اور جیل میں جو قرآن ان کے پاس تھا اس کا پورا حاشیہ بھرا ہوا ہے. جیل میں سے فون آیا تھا کہ یہ قرآن لے جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے حاشیے پر بہت ساری باتیں ابھی وہ چھپنے والی ہیں. وہ پورا مقالہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بتاؤ وہ 3 صورتیں کون سی ہے. اس طرح حضرت مفتی صاحب کو قرآن کا ایک خاص ذوق تھا. جب آدمی کو کسی سے عشق کا تعلق ہوتا ہے تو اسی میں لگا رہتا ہے. دوستو کیا کیا بیان کروں حضرت مفتی صاحب کے جیل کے واقعات. حضرت مفتی صاحب جیل کے اندر رہتے ہوئے ٹفن جو آتا تھا اپنا ٹفن دوسروں کو کھلاتے تھے. کسی کے ٹفن کا انتظام نہیں تو اپنے پیسوں سے انتظام کرواتے. حضرت مفتی صاحب کا حال یہ تھا کہ جیل میں کوئی بھی دکھیارا ہوتا تو مفتی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ جاتا. اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ ایسا دیا تھا وہ مطمئن ہو جاتا. جیل سے جب ڈائلیسس کے لیے پیر اور جمعرات کو باہر لایا جاتا تھا تو پورا جیب درخواستوں سے بھرا ہوتا تھا. ساتھیوں کی درخواست، کسی میں لکھا ہوتا تھا چپل کی ضرورت ہے، کسی میں لکھا ہوتا تھا کہ مجھے ٹوپی کی ضرورت ہے، رومال کی ضرورت ہے، انار کی ضرورت ہے اور فروٹ کی ضرورت ہے. مفتی صاحب اپنے صاحبزادگان کو کہتے ہیں یہ سب لاؤ. کبھی پیسے نہیں ہوتے تھے، قرض لے کر، لکھا ہے مولانا انیس صاحب ان کے داماد نے، قرض لے کر ضرورتیں پوری کی جاتی. دوستو کہاں تک بیان کروں. حضرت مفتی صاحب کے جیل میں جو ساتھی تھے اگر کسی کے گھر والوں کا فون نہیں آتا تھا تو مفتی صاحب کہتے تھے کہ ان کے گھر والوں کو کہنا فون کریں. اگر جھگڑا ہوتا تھا، ایک مرتبہ جیل سے باہر آئے اور سیدھے پیرول پر آنے کے بعد سیدھے ایک گاؤں میں پہنچ گئے اور 2 پارٹیوں کے درمیان صلح کروائی، یہ جھگڑا ختم. یعنی جیل میں بھی اطمینان نہیں تھا دوستو. اور یہی نہیں، جیل میں جو پولیس حضرات آتے تھے ان کو بھی اسلام کی دعوت پیش کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کی تفسیر کرتے، کبھی سورہ اخلاص پڑھتے اور توحید کا درس دیتے. جب میں نے یہ سنا تو مجھے یاد آ گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ اسوہ. حضرت یوسف جب جیل میں جاتے ہیں تو پوچھنے والوں اور ساتھیوں نے تو خواب کی تعبیر پوچھی تھی. یوسف علیہ السلام نے کہا تعبیر بعد میں بتلاؤں گا، پہلے دعوت. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. مجھے یاد آ گیا امام احمد ابن حنبل کا وہ طریقہ. امام احمد ابن حنبل جب جیل میں گئے ہیں انہوں نے جیل کی ایسی اصلاح کی کہ غایہ پلٹ گئی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجھے یاد آ جاتے ہیں، جب وہ جیل میں گئے ہیں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعد حالات میں لکھا ہے جیل کو انہوں نے مدرسے اور خانقاہ سے بہتر بنا. مجھے یاد آ گئے شمس الائمہ سرخسی جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر پوری کتاب جو 10 جلدوں میں ہے وہ املا کروائی، یعنی لکھوائی، منہ زبانی لکھوائی. مفتی صاحب نے باقاعدہ ڈائری لکھی. کہاں تک بیان کروں دوستو. مفتی صاحب کے احوال بڑے عجیب. گھر والوں کے نام جو خط لکھا ہے وہ بھی گجراتی میں آ چکا ہے. حضرت مفتی صاحب گھر والوں کو پریشان بالکل نہیں کرتے، بالکل اطمینان، میں بہت اچھا ہوں، اور ایک ایک کا نام لے کر اس کی خیریت دریافت. آخر میں مفتی صاحب کی اہلیہ محترمہ امی جان کا واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. حضرت مفتی صاحب کی اہلیہ عام طور سے مردوں کی بڑائیاں تو بڑی آتی ہیں لیکن گھر میں جو خدمت انجام دیتی ہے ان کا تذکرہ نہیں ہوتا. میں اپنا واقعہ بیان کروں. میں ہاسوٹ پڑھنے کے لیے گیا تھا، دمن سے حافظ ہو کر 1996 میں دمن سے ہاسوٹ گیا. جاتے ساتھ ہی وہاں کی آب و ہوا کچھ موافق نہیں آئی، بیمار پڑ گیا. اتنا بخار، بہت زیادہ بخار. اب مدرسے میں تو ابتدائی نیا طالب علم، قسم کرسی، کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن حضرت مفتی صاحب مجھے اپنے گھر لے گئے اور مفتی صاحب کی اہلیہ مولانا عبید اللہ وغیرہ کی والدہ امی جان نے میرے اوپر پٹیاں. مجھے اپنا گھر یاد آ گیا، مجھے اپنا گھر یاد آ گیا. پٹی کی، جیسے بیمار کو، بخار زدہ کو پٹی کی جاتی ہے. یہ اپنائیت کہاں ملے گی دوستو؟ یہ سب چیزیں، یہ سب قربانیاں ہوتی ہیں. جب ایک عالم ایک امت کو ملتا ہے دوستو، ایسے نہیں مل جایا کرتا. بڑی قربانیاں لگنے کے بعد معاشرے کو، مولانا ذوالفقار صاحب فرمایا کرتے تھے یہ لوگ قوم مدرسے والوں کو زکوٰۃ کا گندا مال دیتے ہیں اور وہ ایسے علماء نکھرے ہوئے دیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے جیسے زمین میں کھاد ڈالتے ہو اور وہ میٹھا ذائقے دار پھل تمہیں دیتا ہے. دوستو میں آخر میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں.
یہاں میں نے کچھ چیزیں لکھی ہے کہ جن کا اہتمام ہمارے یہاں ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ موقع کے مناسب پمفلیٹ تقسیم ہونے چاہیے غیر مسلمین میں بھی کے لیے اور اسلام کے تعارف کے لیے. دوسری چیز میں نے لکھی ہے میڈیا سینٹر ہاؤس کا قیام. تیسری چیز میں نے لکھی ہے ہمارے واپی میں مدرسہ نہیں، یعنی مدرسہ الحمدللہ حفظ کلاس، لیکن جیسی مکمل تعلیم ہونی چاہیے. اور اسلامک اسکول نہیں، مدرسہ نہیں تو اسلامک اسکول تو ہونی چاہیے، اور بڑے پیمانے پر مالدار بھی اپنے وہاں بچے وہاں بھیجنے میں استنکاف اور عار محسوس نہ کریں. چوتھی چیز میں نے لکھی ہے موبائل کلینک، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور نمبر 5 مکاتب کے نظام کو مضبوط کرنا اور تعلیم سے زیادہ تربیت کی فکر کرنا. 5ویں چیز میں نے لکھی ہے عظیم الشان کتب خانہ. مفتی صاحب نے، آپ تعجب کریں گے، بھروچ سب جیل کے اندر ایک لائبریری بنوائی. وہاں لائبریری اور گجراتی کی اور اردو کی اور معلوم نہیں کیسی کتابیں وہاں داخل کروائی. تو ہمارے واپی میں ایک ایسا کتب خانہ تو ہونا چاہیے. ہر ایک کے جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ جا کر استفادہ، گجراتی کتابیں ہوں، مقامی زبان کی کتابیں ہوں. اور میں نے ایک چیز لکھی ہے کہ ہمارے یہاں دارالقضاء کا قیام ہونا چاہیے. بہت وقت کی اہم ضرورت ہے. جو مسائل پیش آ رہے ہیں بھیونڈی کے امارت شرعیہ سے بہت آسانی کے ساتھ آپ تعلق قائم کیجیے، وہاں سے دارالقضاء کا آدمی قاضی آ جائے گا جو آپ کے یہاں فیصلے کر سکتا ہے. آج ہی کل ہی داہود کے اندر دارالافتاء کا قیام عمل میں آیا. ہمارے یہاں بھی مفتیوں کی ٹیم ہے ماشاءاللہ. ضرورت ہے اس بات کی کہ باقاعدہ دارالافتاء ہو. ایک تو پرسنل لوگ سوالات پوچھتے ہیں اور ایک باقاعدہ ڈاٹا جمع ہو. یہ چند یہاں کی ضرورتیں میں نے اپنے اعتبار سے لکھی ہے. امید ہے کہ یہ باتیں رائے گا نہیں جائے گی اور توجہ کے کانوں سے ان کو سنا جائے گا. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو اور ہم سب کو ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا